آپ کے کوئی مسائل دیں؟ ماشاءاللہ. یہ جی کچھ سوالات ہیں جو ہمارے سبق سے علیحدہ ہیں، تو ان کو کچھ چند ایک ہیں جو سبق سے ٹچ بھی کرتے ہیں. پہلا سوال بھائی نے لکھا ہے، روزے کی حالت میں پیسٹ استعمال کرنا، کان، ناک، آنکھ وغیرہ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ پیسٹ اگر آپ ایسی استعمال کرتے ہیں جس کے کیمیکل اتنے تیز اور سافٹ ہوں کہ آپ کے حلق سے نیچے چلے جائیں، وہ نہ استعمال کریں. لیکن اس کے اگر ایسی نہیں ہے تو پیسٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو ہر درخت کی مسواک کا ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے. کیکر کی مسواک استعمال کریں، اس کا ذائقہ علیحدہ ہوگا اور وہ خشکی پیدا کرتی ہے. ٹالی شیشم کی مسواک کا الگ ذائقہ ہے. پھلا درخت جو ہے، پھلائی کی مسواک علیحدہ ذوق رکھتی ہے. اسی طرح باقی کئی ایسے ہیں درخت کے، ان کی مسواک کے ذائقے کئی ایک آتے ہیں. تو ذائقہ مختلف آنا یہ روزے کے لیے مضر نہیں. حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترنی چاہیے. حلق سے نیچے اگر اتر جاتی ہے تو وہ روزے کو توڑ دیتی ہے. ایسی ناک میں یا کان میں دعا ڈالتے ہیں، ایسی دعا جو اگر حلق سے نیچے جائے وہ نہیں ڈالو. آنکھ میں سرما ڈالنا، اس کی مثال شرع میں ہے کہ روزے کی حالت میں سرما ڈالنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ حلق سے نیچے نہیں جاتا. بعض ادویات ایسی ہیں جو ناک میں ڈالتے ہیں کان میں نا، تو وہ حلق سے نیچے اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو ایسی کوئی دوائی ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا مرض بہت سخت ہے، اس کو ایسی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ روزے کی رخصت کر لے. جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو بعد میں روزے رکھ لے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جائیں تو وہ گنتی باقی دنوں میں پوری کر لے. کیا تشہد میں پہلا ہو یا دوسرا درود شریف نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ نیز آناف کے نزدیک پہلے تشہد میں درود پڑھنے والا سجدہ سہو کرے گا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو تشہد جو پہلا ہے اس میں درود پڑھنا مسئلہ اختلافی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے کہ وہ وسط صلاۃ میں جب ہوتے تو صرف تشہد پڑھتے، درود نہیں پڑھتے تھے. جو نہ پڑھنے والے ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں. اب جو پڑھنے والے ہیں وہ اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے آ کر کہا، یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیکا، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا پہچان لیا ہے. کیف نصلی علیکا، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ ابن حبان اور ابن خزیمہ کے حوالے سے حدیث ہے، کیف نصلی علیکا فی صلواتنا، ہم اپنی نمازوں میں آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود پڑھا کرو. تو ان کا استدلال یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے سلام سکھایا، سلام کے ساتھ صلاۃ بتائی ہے، نہ صحابہ نے فرق پوچھا نہ اللہ کے نبی نے فرق کیا اور بتایا. جدھر سلام تھا ادھر ہی صلاۃ بھی بتائی. جب پہلے تشہد میں آپ سلام پڑھیں گے تو سلام کے ساتھ صلاۃ بھی پڑھیں گے. ایک دلیل یہ دیتے ہیں. دوسری دلیل ان کی یہ ہے، نسائی شریف میں اور صحیح ابو عوانہ میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
9 रकात वितर इकट्ठे पढ़े, 9 रकात वितर इकट्ठे पढ़े, और 8वीं में आप पहला तशहुद बैठे। उस तशहुद में तशहुद के सिवा आपने दरूद और दुआ पढ़ी, फिर सलाम फेरे बगैर उठ गए और फिर आखिरी तशहुद बैठे तो उसमें भी आपने दरूद पढ़ा और दुआ पढ़ी और सलाम फेरा। तो कहते हैं ये हदीस भी इस बात की दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी तशहुद से जो पहला तशहुद है उसमें दरूद शरीफ पढ़ा है। इस रिवायत को शेख अलबानी सही करार देते हैं। इमाम इब्नुल क़य्यम अलैहि रहमा ने दरूद शरीफ पर पूरी एक किताब लिखी है, जलाउल अफ़हाम। दारुस्सलाम ने इसका उर्दू तर्जमा शाया किया है, अस्सलातो वस्सलाम। और मैंने मकतबा कुदूसिया वालों को आज से कोई 18-19 साल पहले, जब मैं इस सब्ज़ादार में नहीं आया था, उसकी तहकीक और तखरीज करके दी थी, लेकिन अब पता नहीं हुनैन जो है ये कब छुपवाता है। तो ये किताब अस्सलातु वस्सलाम उर्दू में, अरबी में जलाउल अफ़हाम ये किताब है। इसमें इस मसले पर इमाम इब्नुल क़य्यम ने बड़ी तफसीली बात की है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक दरूद शरीफ पढ़ना पहले तशहुद में ज़रूरी है, तो उनकी वकालत इमाम इब्नुल क़य्यम ने भी दलाइल के साथ की। बहरहाल ये इख्तिलाफ असलाफ में है। हमारी नज़र में दलाइल की रूह से जो राजे बात है वो यही है कि दरूद शरीफ पढ़ा करें। मेरी किताब आपके मसाइल और उनका हल जो मकतबा कुदूसिया से छपी है, मैंने उसके अंदर मुवाफ़िक़ और मुखालिफ दोनों तरफ के दलाइल तफसीली ज़िक्र कर दिए हैं। अब मसला आ गया, हमारे जो दूसरे भाई हैं उलमाए अहनाफ, उनके नज़दीक पहले तशहुद में अगर दरूद पढ़ लें, कितना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, इतना पढ़ लें तो सजदा सा वाजिब हो जाता है। क्यों सजदा सा वाजिब होता है? बरेलवी उलमा की एक किताब है बहारे शरीयत, मौलवी अमजद अली आज़मी की बहारे शरीयत। बहारे शरीयत में गालिबन आलमगीरी वगैरह के हवाले से उसने लिखा है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ें तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अब उसको फ़िक्र लायक हो गई कि लोग कहीं हमें ये ना कहें कि नबी पाक का नाम आने पर सजदा साहब पड़ जाता है, तो उसने इसका एक जवाब लिखा। कहते सजदा साहब इसलिए नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दरूद पढ़ रहा है। सजदा साहब इसलिए पढ़ा है कि दूसरी रकत जो है वो लेट हो रही है। दूसरी रकत के लेट होने पर सजदा साहब जो है ना वो डाल दिया गया है। तो हम उनको कहते हैं, देखें आप हमारे साथ दरूद शरीफ पर झगड़ते हैं, तो दरूद शरीफ जो है उस पर आप कहते हैं ये दरूद नहीं पढ़ते, हालांकि हम तो दरूद पढ़ते हैं। हमारा मौक़िफ़ आपसे ज़्यादा पुख्ता है। हमारे नज़दीक तो पहले तशहुद में दरूद पढ़ा जाता है। इख्तिलाफ है तो उसके वाजिब होने में है ना, इस्तिहबाब में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो दरूद शरीफ हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, आपके यहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ दें तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। कमाल आप फिर करते हैं दरूद के हवाले से, तो उसकी वजह ये उन्होंने लिखी है। तीसरा सवाल ये है, गुस्ल खाना जिसमें बाथरूम भी हो, गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ें? पहली बात तो ये है कि हमें अपने घरों के बाथरूमों की भी इस्लाह करनी चाहिए। घर में बाथरूम बनाओ, एक ही कमरे में अगर नहाने का और हाजत करने का आप निज़ाम बनाते हैं तो जहाँ हाजत वाली जगह उसमें एक छोटी सी दीवार बना दें, ताकि फ़र्क रहे कि इधर वाली जगह वो है हाजत के लिए और दूसरी तरफ वाली जगह गुस्ल के लिए। जब आप हाजत वाली जगह में जाएं
تو حاجت والی جگہ پر آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. ادھر سے آپ نکل کر دوسری طرف آئیں تو وہاں بسم اللہ پڑھ لیں. تو ویسے بے لباس ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے. اگر حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے نا تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ منع نہیں ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کپڑے ہی پہنے ہوئے ہوں تو وہ پھر جو نہ پڑھے باقی نہ پڑھے. ہاں حاجت کرتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ابن خزیمہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کو بیٹھے تھے, کوئی آیا تو اس نے سلام کہہ دیا, آپ نے جواب نہیں دیا. حاجت کر کے فارغ ہو کے جب باہر نکلے تو پھر ایک روایت میں ہے آپ نے تیمم کیا اور ایک روایت میں ہے آپ نے وضو کیا, پھر اس کے سلام کا جواب دیا. تو ایسی جگہوں پر ذکر و اذکار نہیں. ہاں اس سے علیحدہ جگہ پر ذکر و اذکار ممنوع نہیں ہے. اب اس سے ہٹ کر دوسری جگہ جب جائیں تو بسم اللہ پڑھ لیں, کیونکہ بسم اللہ وضو کے لیے ضروری ہے, حکم ہے. تفسیر پڑھاتے وقت آپ نے فرمایا کہ شیعہ صرف 3 صحابہ کو مسلمان سمجھتے ہیں, باقی کو مرتد, آخر 3 کو مسلمان کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تینوں حضرت علی کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں. ان کے ہاں اصل محور جو ہے وہ حضرت علی ہے. تو نام دوبارہ دہرا دیں. نمبر 1 بلال, نمبر 2 سلمان فارسی, نمبر 3 مقداد بن عمر, جنہیں مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے. 4 رکعت باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن 1 رکعت گزر گئی. اب امام صاحب کی تیسری رکعت میں رفع دین کا شرعی حکم کیا ہوگا جبکہ لیٹ آنے والے کی دوسری رکعت ہے؟ امام صاحب ہوں یا مقتدی ہوں, جب ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں اور تیسری کو وہ اٹھیں اس وقت رفع دین کرنا چاہیے. ہمارے عوام میں یہ غلطی ہے, 1 رکعت بھی ملی نہ یا نہ ملی تشہد میں آ کر بیٹھے, امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو مقتدی بھی ساتھ ہی رفع دین کر دیتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ, عبداللہ ابن عمر سے صحیح بخاری وغیرہ میں, جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو رفع دین کرتے تھے. تو جب آپ کی 2 پوری ہو جائیں آپ 2 پڑھ کر اٹھیں, اس میں تشہد کی قید نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کر تحیات پڑھ کے اٹھنا ہے, نہیں یہ قید نہیں ہے. لفظ یہ ہیں اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ, 2 رکعتوں سے اٹھو تو رفع دین کرو. ضمناً یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں جو پوچھا نہیں گیا لیکن اس سے متعلق ہے. 3 رکعت آپ وتر پڑھتے ہیں, 2 پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تشہد نہیں بیٹھتے تو اس وقت بھی آپ اسی حدیث کی روح سے رفع دین کریں. کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا کوئی شرعی دلیل ہے؟ جو باندھتے ہیں وہ کس دلیل کی روح سے باندھتے ہیں؟ تو جیسے باندھنے والوں کے بارے میں شرعی دلیل پوچھ رہے ہیں تو چھوڑنے والوں کے پاس شرعی دلیل کیا ہے؟ دونوں طرف صریح نص موجود نہیں ہے. دونوں گھروں نے عام احادیث سے استدلال کیا ہے. باندھنے والے کہتے ہیں رکوع کے بعد جو کھڑے ہونے کی حالت ہے, کھڑے ہونے والے کو حدیث کی روح سے قائم کہتے ہیں, قائمن کھڑا ہونے والا. پھر وہ اس کے لیے بخاری شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ وہو قائم. پھر آپ سمع اللہ کہتے اس حال میں کہ آپ قائم ہوتے. کہتے جب رکوع کے بعد بھی بندہ قائم ہے تو قائم کی سنت ہاتھ باندھنا ہے. ساتھ پھر ایک اور حدیث ملا دیتے ہیں نسائی شریف کی, اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ, جب آپ نماز میں قائم ہوتے تھے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھتے تھے. تو یہ حدیث عام ہے. اب اس میں پہلے اور دوسرے قیام کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جب بھی آپ قائم ہوتے ہاتھ باندھتے تو رکوع کے بعد بھی تو قائم ہی کہا گیا ہے, تو لہذا رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھیں گے. ایک یہ دلیل ہے. دوسری دلیل ان کی بخاری اور موطا کی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی, کان الناس یؤمرون
ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز میں باندھیں۔ ذراع بتایا تھا نا اس دن، درمیانی انگلی سے کونی تک، اس ہاتھ کو ذراع کے پورے ذراع پر لے آؤ، تو کہتے ہیں نماز میں ایسے ہاتھ باندھنے کا حکم تھا۔ تو پھر وہ استدلال کرتے ہیں یہ حدیث پوری نماز میں ہاتھ بندھوا رہی ہے۔ اب وہاں ہاتھ کھلیں گے جہاں پر حدیث کھلوائے گی۔ تو کہتے ہیں رکوع کے بعد، نہ رکوع میں جب بندہ جاتا ہے تو حدیث میں وضاحت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا، قابضہما، دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پکڑ لے۔ اس حدیث نے رکوع کے اندر چھڑا دیے۔ پھر سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں بھی حدیث ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، ابن عباس سے بخاری وغیرہ میں 7 اعضاء اور ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7 اعضاء اور ہڈیوں میں دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے سرے اور پیشانی، اور پھر ناک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو بھی زمین پہ لگاؤ۔ تو اس حدیث نے سجدے میں کھلا دیے۔ تشہد کی حالت میں بھی حدیث میں ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں یا رانوں کے اوپر رکھتے تھے۔ اس کے سوا حدیث کہیں سے ہاتھ کھلاتی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رکوع کے بعد بھی کھول کے رکھنے ہیں تو کہتے ہیں جیسے یہ دلیلیں وہ پیش کر دے، نہیں تو یہ حدیث رکوع کے بعد ہو یا پہلے ہو ہر دو صورتوں میں بندھواتی ہے۔ یہ ان کے دلائل ہے۔ اب چھوڑنے والوں کی طرف آ جاؤ۔ چھوڑنے والے کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ حدیث مسیء الصلاۃ، جس بندے نے مسجد کے کونے میں آ کر نماز پڑھی تو اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کہا تھا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا کر نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ 3 بار ایسے ہوا، پھر اس نے کہا مجھے نماز سکھاؤ۔ آپ نے نماز سکھائی، اور رکوع کے بعد کی جو حالت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت رکوع سے تم اٹھو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ ترجع العظام الی مفاصلہا، ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف آ جائیں۔ مفصل 2 ہڈیوں کا جہاں جوڑ ہوتا ہے نا، جہاں سے ہڈی کو کھول کر نکال دیا جاتا ہے، اس کو مفصل کہتے ہیں۔ فصل جدا کرنا، مفصل جدا کرنے کی جگہ، ہڈیوں کا جوڑ۔ تو کہتے ہیں ہر ہڈی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے۔ تو کہتے ہیں اصل تو ہر وقت بندے کا یوں نہیں ہوتا، وہ تو ہاتھ کا کھلا رہنا ہی اس کی اصلی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے رکوع کے بعد ہڈیوں کو اپنے اصل حالت میں واپس لائے گا، تو یہ کھولنے کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ دیتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے، ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، صحابہ کرام سے وہ رفع دین بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع دین اس طرح کرتے تھے کأنہا مراوح، مرواحۃ پنکھا، اس کی جمع مراوح، کأنہا مراوح، ایسے لگتا تھا جیسے وہ پنکھے جھول رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لیے، پھر تو پنکھے جھولنے والی صورت نہیں ہوتی، ہاتھ کھلے ہوں ہلتے ہیں تو پنکھے جھولنے کی شکل بنتی ہے۔ تو اس سے بھی دلیل ہے کہ صحابہ کھول کر پڑھتے تھے۔ تو دونوں طرف سے عام دلیلیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے صالح نے کچھ مسئلے پوچھے، وہ مسائل جو انہوں نے پوچھے تو کتاب چھپی ہے مسائل احمد بروایت ابن ہی صالح، ہمارے مکتبے میں موجود ہے یہ کتاب۔ اپنے باپ سے پوچھا صالح نے، ابا جان رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں یا چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا اگر چاہے تو باندھ لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا تشدد والا نہیں ہے، جس کو جو دلیل اچھی لگتی ہے یا سمجھ میں آ جاتی ہے اس پر عمل کر لے، دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ اب ایک طرف ہمارے علماء اناف ہیں، وہ بھی پھر ان چیزوں کو چھالتے ہیں کہ دیکھو حدیث علماء کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے باندھ لو، کہتا ہے چھوڑ دو۔ تو حنفیوں کے ہاں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے۔
علماء احناف کا ایک اصول اور قاعدہ ہے، اسے نہیں بیٹھ مجلس کے خلاف، ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ کلو قیام فیہ ذکر مسنون فیہ الوضع، کلو قیام، ہر وہ قیام، فیہ ذکر مسنون، جس قیام کے اندر مسنون ذکر ہوگا، فیہ الوضع، اس قیام میں ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو کچھ حنفی علماء نے پھر کہا رکوع کے بعد بھی تو ذکر مسنون ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، رکوع کے بعد بھی تو ذکر مسنون ہے، تو لہذا جب ہر وہ قیام جس میں ذکر مسنون ہو ہاتھ باندھنے ہیں تو رکوع کے بعد بھی باندھے جائیں گے۔ وہ جنہوں نے قاعدہ بنایا نا، انہیں ساتھ تھوڑی سی پچر اور لگا دی، کہتے ہیں قیام سے مراد، ذکر مسنون سے مراد چھوٹا ذکر نہیں ہے، بڑا ذکر ہو۔ دوسروں نے کہا بڑا ذکر بھی حدیث میں آ گیا ہے، ربنا لک الحمد ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد کلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ بھی آپ بعض اوقات رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ حضرت انس کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ کئی دفعہ رکوع کے بعد اتنا کھڑے ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے۔ اسی لیے کئی علماء احناف بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے۔ ان کی ڈیٹیل دیکھنی ہو، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی جو عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب السعایہ، اس میں بھی، اور جو مختصر القدوری کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کی شرح الجوہرۃ النیرہ، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے آپ کو بتایا نا، کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا فقہی قاعدہ ہے، تو آپ کے ہاں بھی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا پڑھنا شریعت میں اس حوالے سے کیا آیا ہے، نیز جنبی کی حالت میں کیسا ہے؟ بغیر وضو کے قرآن حکیم کو پڑھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، افضل وضو کے ساتھ ہے، جائز ہے، بہتر شکل با وضو ہو کر مکمل طہارت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جواز کی دلیل، 4 بڑے امام، امام بخاری، امام ابن المنذر، امام طبری اور امام داود الظاہری، 4 بڑے امام، چاروں ہی جائز سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بہت ہیں ان کی، عام دلیلیں ہیں جن میں سے ایک پیش کرتا ہوں۔ مسلمان نجس نہیں ہوتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو ایک جگہ پر ملے، راستے میں سلام کیا، پھر آپ ابو ہریرہ یعنی کھسک گئے، چلے گئے، غسل کر کے آئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنبی تھا، میں نہانے چلا گیا تھا۔ تو سلام لے کر کھسے کے سمجھے میں جنبی ہوں، تو حالت جنابت میں آپ سے میں نے سلام کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، اللہ پاک ہے، یقیناً مسلمان نجس نہیں ہوتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا، جبکہ کافر مشرک نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن کی نص کہتی ہے کہ مشرک نجس ہے۔ اب نجاست جو ہے وہ کون سی مراد ہے؟ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست ظاہری جو لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مطلب پخانہ لگ گیا ہے کپڑے کو، نجاست ظاہری ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ آگے فقہاء نے اس میں مزید 2 قسمیں کی، غلیظہ اور خفیفہ، لیکن ایک یہ نجس۔ ایک ہے افکار کا،
خیالات کا، اعتقادات کا گندا اور نجس ہونا، تو مشرک اعتقادی طور پر نجس ہوتا ہے اور مسلمان اعتقادی طور پر نجس نہیں ہوتا۔ بخاری کی کتاب و بدء الوحی میں آپ دیکھیں، لمبی جو حدیث ہے، پہلی لمبی حدیث، ہرقل کو نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔ ہرقل کافر تھا، اور بھی کئی کفار حکمرانوں کو آپ نے خطوط لکھے۔ جب ہرقل کو خط لکھا دعوت دی اسلام کی، تو خط کس لیے لکھا جاتا ہے؟ پڑھنے کے لیے، کہ میرا خط پڑھے اور میری بات مانے۔ اس میں آپ نے قرآن کی ایک لمبی آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ ایک لمبی آیت ہے، تو یہ لکھی۔ تو کیوں لکھی تھی؟ پڑھنے کے لیے۔ کافر جو نجس ہے اس کو لکھ کر قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے ایک ورقے پر بھیج دی جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس لیے اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو پڑھ سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ افضل صورت میں نے آپ کو بتائی کہ طہارت میں ہے۔ پڑھنے کی ایک شکل یہ ہے، احتیاط کرنی ہے۔ جنابت کی حالت میں یا عورت ماواری کی حالت میں ہے تو کپڑے کے ساتھ وہ قرآن کو پکڑ لے۔ اس سے ایک اور زیادہ محفوظ صورت آج کے دور میں آ گئی ہے۔ موبائل ہے نا، اب موبائل کے اندر قرآن ہے، قرآن نیچے ظاہر ہوتا ہے، اوپر اس کے شیشہ لگا ہوا ہے، سکرین۔ وہ سکرین کے پردے کو تو آپ کا ہاتھ لگتا ہے، لفظوں کو نہیں لگتا۔ تو یہ اس سے بھی محفوظ صورت ہے۔ آپ موبائل کھولیں، تعلیم تعلم کی صورت ہے، عورت ایام میں ہے، مرد جنابت میں ہے، پڑھنے کی ضرورت پڑی ہے تو موبائل سے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک اہم ترین صورت آ گئی کہ آپ کے ہاتھ الفاظ کو لگتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دوسری دلیل، تاریخ بغداد میں ایک واقعہ ہے۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، غالباً خالد بن ابراہیم یا ابراہیم بن خالد نام ہے، مجھے تھوڑا سا اس ٹائم یاد نہیں آ رہا، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو ابو ثور علیہ الرحمہ کا واقعہ لکھا خطیب نے۔ کچھ نوجوان محدث طالب علم تھے جو حدیثیں یاد کرتے تھے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو پوری طرح اس کی فقاہت نہیں تھی ابھی۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کیا حیض والی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ حیض والی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ اب وہ طالب علم بیچارے سارے چپ کہ کیا جواب دیں اس کا۔ اتنے میں امام ابو ثور آ گئے، کہنے لو وہ ابو ثور آ گئے، ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے مسئلہ۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا ہاں دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ ناولینی الخمرہ، مسجد سے مجھے چٹائی پکڑا دو۔ تو کہنے کہ یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، حالت حیض میں مسجد سے چٹائی کیسے پکڑا دوں آپ کو؟ فرمایا انما حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، چٹائی کس سے پکڑانی ہے؟ ہاتھ سے۔ تو حیض میں تو نہیں نا ہاتھ لگا ہوا، تو چٹائی پکڑاؤ۔ تو انہوں نے کہا جب غسل دینا ہے تو ہاتھوں سے دینا، ہاتھوں میں تو حیض نہیں ہوتا، لہذا غسل دے سکتی ہے۔ اسی سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے قرآن پکڑنا ہے ہاتھوں سے، ہاتھ حیض کا محل نہیں ہے۔ تو جواز ضرور ہے، لیکن افضلیت ہمیشہ وہ جتنی زیادہ طہارت ہو اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو لمبی اردو زبان میں، وہ جو حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاۃ الرسول کتاب تھی نا، اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی تھی حافظ عبد الحنان عبد الرؤف، جو حافظ عبد الرؤف عبد الحنان، آج کل وہ پہلے شارجہ میں ہوتے تھے، آج کل کویت میں ہوتے ہیں، یہ ہیڈ بلوکی میں ان کا پیچھے بائی گھر ہے۔ انہوں نے القول المقبول کے نام پر اس کی تخریج کی تھی۔ اس تخریج میں اس مسئلے کو انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب سے جب گزریں تو آپ کو سلام کیسے بھیجیں، طریقہ کیا ہے؟ کیا اس وقت رسول اللہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے کہ کسی نبی کی قبر پر جا کر سلام کہنا ہو، کوئی خاص طریقہ معین نہیں کیا، وہی جو عام اہل قبور کے لیے ہے کہ جب قبر والوں کے پاس سے گزرو تو آپ کی تعلیم یہ السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین، یہ دعا پڑھیں جو قبرستان میں پڑھی جاتی۔ دوسری صورت، یہ ایک صحابی کا عمل ہے عبداللہ ابن عمر کا، وہ جب آپ کی قبر پر آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آگے بڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اس سے آگے ہوتے تو السلام علیکہ یا عمر، قبر پر ان لفظوں سے سلام پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کے اس روایت کو موطا امام مالک، تمہید ابن عبد البر اور جتنی کتابوں میں منقول ہے جمع کرو گے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ بطور دعا یہ کلمہ کہتے تھے۔ تو قبر کے اوپر اگر ان لفظوں سے بھی کوئی سلام بھیج لیتا ہے تو وہاں ایک صحابی کے عمل سے جواز ملتا ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ مسئلہ یہاں اختلافی ہے، اور اختلاف کی وجہ ایک روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھے گا میں سنوں گا اور اس کو جواب بھی دوں گا۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے علماء میں سے شیخ زبیر علیہ الرحمہ اور کئی دوسرے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ قبر کے اوپر اگر آپ صیغہ یا کا بھی استعمال کریں گے تو وہ دعا ہے جو مخاطب ہو کر کہی جاتی ہے، وہاں پکارنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ خود ابن عمر جو تھے وہ رسول اللہ کی قبر کو چھونا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہی سے ہی ابو عاصم کا ایک جز ہے حدیث کا، اور امام ذہبی کی کتاب جو مشیخہ ہے اس میں یہ روایت باسند صحیح آئی ہے، کانا یکرہ مسا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر تو نبی پاک کی قبر کو چھونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو دعا کر کے آ جاتے تھے۔ کیا روزے کے سوا کوئی ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ذکر یا عمل میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا؟ حدیث میں تو الصوم لی و انا اجزی بہ، روزے کے متعلق یہ بات آئی ہے۔ کیا حقوق العباد بغیر معاف کروائے روزے کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں؟ حقوق العباد کی معافی جو ہے وہ بندوں کے جن کے حقوق ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا ازالہ کرنے سے معافی ہوتی ہے۔ جس کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق واپس کرو، یا اس سے مل کر جو ہے اس سے معافی لے لو۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے پھر اس کے لیے پھر دعا یا صدقات وغیرہ معافی کے لیے۔ یہ توبہ کی شرائط جو ریاض الصالحین میں امام نووی نے کتاب التوبہ میں بیان کی ہیں اس کے اندر مذکور ہے۔ عورت نماز میں پاؤں ڈھانپیں گی، خاص طور پر جب گھر میں اکیلی ہو۔ عورت گھر کے اندر اکیلی ہو یا گھر سے باہر مسجد یا کسی اسلامی ادارے میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے پاؤں کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ اس کے اوپر مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ نے ایک بڑا مفسر رسالہ لکھا ہے جس کے اندر کئی ایک دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ عورت کو پاؤں ڈھانپنے چاہیے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی لائے کہ اتنا لمبا کرتا ہو جو پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپتا ہو۔ یہ موقوفاً ان سے ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بالوں کو کٹوانے اور لمبا کرنے میں سنت کے قریب ترین کیا موقف ہے؟ سنت کے قریب ترین یہ ہے کہ بال آپ اپنے شانوں تک، کندھوں تک لمبے رکھ سکتے ہیں، یا کانوں کی لو تک، یا ان کے وسط میں، تینوں طرح آپ نے رکھے ہیں۔ اور اگر آپ بال منڈواتے ہیں تو پھر ایسے نہیں منڈوانے چاہیے کہ کہیں سے لمبے اور کہیں سے چھوٹے، یا کہیں سے مونڈ دیں اور کہیں سے چھوڑ دیں، کیونکہ دوسری حدیث مسلم میں یہ ہے ایک بچے کو آپ نے دیکھا اس کے سر کے بال کچھ مونڈے ہوئے تھے اور کچھ چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، بعض تو یہ کہ اسے لیٹ ایک رکھ لیتے ہیں نا، یہ ملانگ قسم کے، باقی ساری مونڈ دیتے ہیں۔
بعض کیا کرتے ہیں کہ جی پیالہ کٹنگ کروائی ہے جی، اوپر بار رکھے نیچے فل مشین پھیری ہوئی ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے، اس کو کوزا ان کہتے ہیں، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو آپ نے ایک بچہ دیکھا جس کے بال کچھ رکھے ہوئے اور کچھ مونڈے ہوئے، فرمایا وَاحْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ، سارے بال منڈوا دو یا سارے چھوڑ دو۔ جو طلباء دورہ مکمل کریں گے اور آخری امتحان میں آپ انہیں حقدار سمجھیں تو میری طرف سے تمام کو مترادفات القرآن ہدیہ دی۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمارے عبدالرب بھائی تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ مترادفات القرآن ان کو تحفہ ملے گی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے، ان کے مال میں برکت دے۔ یہ ویسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک علمی خاندان کے چراغ ہیں۔ میں اکثر اپنے دروس میں، آپ نے کئی بار مجھ سے سن لیا ہوگا کہ مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کی الحمدللہ کچھ کتابوں پر مجھے کام کا بھی موقع ملا ہے۔ ایک کتاب تجارت اور لین دین کے احکام، اس کی مختصر تخریج مجھ سے جو ہے نا ان کے ماموں جان نے کروائی تھی، وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح تفسیر جب چھپی تھی تو پہلی جلد مجھے نظر ثانی کے لیے بھی ملی۔ تو یہ الحمدللہ کیلانی صاحب کے جو ہے نا وہ دوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والد ماجد انجینئر بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے دین کی سمجھ بھی بہت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی بہت